بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ یہ ایک سنانے کا سبق ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سبق کا نام ہے قدرتی آفات۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سارا بے چینی سے ابو جان کے دفتر سے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابو جان گھر واپس آ کر جیسے ہی کھانا کھا کر فارغ ہوئے، سارا کاپی پنسل لیے ان کے پاس آئی اور بولی، ابو جان، 3 دن بعد ہمارے اسکول میں تقریری مقابلہ ہے۔ میں نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ مجھے موضوع سے متعلق کچھ معلومات چاہیے۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ ابو جان، جی ضرور۔ یہ بتائیے کہ آپ کی تقریر کا موضوع کیا ہے؟ سارا، ابو جان، میری تقریر کا موضوع ہے قدرتی آفات۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں؟ ابو جان، سارا بیٹا، ایسے قدرتی واقعات کو جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن ان کی وجہ سے انسانی جان اور مال کو نقصان پہنچتا ہے، قدرتی آفات کہتے ہیں۔ سارا، ابو جان، قدرتی آفات کون کون سی ہیں؟ ابو جان، سمندری طوفان، سیلاب، زلزلے، آتش فشاں اور آسمانی بجلی وغیرہ قدرتی آفات ہیں۔ سارا، ابو جان، قدرتی آفات کیوں آتی ہیں؟ ابو جان، قدرتی آفات کے آنے کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ کبھی زیر زمین پیدا ہونے والی حرکت کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے زلزلہ آنا اور آتش فشاں کا پھٹ جانا۔ کبھی یہ دریاؤں میں پانی کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے سیلاب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے برفانی طوفان، گرمی کی شدید لہر، جنگلوں میں لگنے والی آگ اور تیز رفتار آندھی بھی قدرتی آفات ہیں جو موسمی اثرات کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک بات میں بھول گیا، اس کے علاوہ کسی جگہ وبا کا پھیل جانا اور قحط پڑ جانا بھی قدرتی آفات میں شمار ہوتا ہے۔ سارا، ابو جان، ان قدرتی آفات سے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ ابو جان، قدرتی آفات کی وجہ سے جانی اور مالی دونوں طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مویشی پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ان کی وجہ سے درختوں، سڑکوں اور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ سارا، ابو جان، ان قدرتی آفات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ابو جان، بیٹا، قدرتی آفات کو روکنے پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں، لیکن ہاں، اگر کچھ حفاظتی اقدامات کر لیے جائیں تو ان کے نقصانات سے بڑی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جیسے جن علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں وہاں مکانات لکڑی کے بنائے جائیں اور بلند عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں۔ سیلاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں، زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی کی زائد مقدار کو محفوظ کیا جا سکے۔ برفانی طوفانوں کے دنوں میں پہاڑی علاقوں میں نہ جائیں۔ سارا، ابو جان، جب کہیں کوئی قدرتی آفات آ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابو جان، بیٹا، ایسی صورتحال میں لوگ مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ حکومت کے سب ادارے لوگوں کی جان و مال بچانے اور انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باہر کے ممالک سے بھی ڈاکٹر اور رضاکار مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ سارا، کیا ہم بچے بھی امدادی کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں؟ ابو جان، پیار سے، جی بیٹا، کیوں نہیں؟ آپ بچے اپنے جیب خرچ کے پیسے امدادی کاموں میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں سے روزمرہ استعمال کی چیزیں جمع کر کے اپنے والدین کی مدد سے امدادی کیمپوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ سارا، ابو جان، اگر ہم پر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابو جان، بیٹا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی جانیں بچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ سارا نے اتنی مفید معلومات فراہم کرنے پر ابو جان کا شکریہ ادا کیا اور پھر تقریر کی تیاری کرنے کے لیے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اب کچھ سوال اور ان کے جوابات۔ چونکہ یہ سنانے کا سبق ہے اس لیے اس کے جوابات بھی میں زبانی ہی بتاؤں گی، لکھ کر نہیں آپ کو سمجھاؤں گی۔ پہلا سوال ہے کہ سارا ابو جان کا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ سارا کے اسکول میں تقریری مقابلہ تھا جس میں سارا نے بھی حصہ لیا تھا، اور سارا کی تقریر کا عنوان قدرتی آفات تھا، اور اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ابو جان کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسرا سوال ہے کہ قدرتی آفات سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ایسے قدرتی واقعات کو جن میں انسان کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن ان کی وجہ سے انسانی جان اور مال کو نقصان پہنچتا ہے، قدرتی آفات کہتے ہیں۔
تیسرا سوال ہے کہ قدرتی آفات کو روکنے پر کون قادر ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قدرتی آفات کو روکنے پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اگر پہلے سے کچھ حفاظتی اقدامات کر لیے جائیں تو نقصانات سے بڑی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ہنگامی حالات جیسے سیلاب، زلزلہ یا حادثہ میں اپنے اور دوسرے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کیا کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے؟ سیلاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور درختوں کی کٹائی کو بھی روکا جائے، اور دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں اور ڈیم زیادہ بنائے جائیں تاکہ اگر بارش ہو تو پانی میں ڈیم کے اندر محفوظ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں وہاں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو مکانات ہیں وہ پتھر اور اینٹوں کے بجائے لکڑی کے بنائے جائیں اور بلند عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ برفانی طوفانوں کے دنوں میں بھی پہاڑی علاقوں میں نہ جایا جائے۔ اگلا سوال ہے کہ سبق میں کن کن قدرتی آفات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو سبق میں سمندری طوفان، سیلاب، زلزلے، آتش فشاں اور آسمانی بجلی وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر سوال ہے کہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے کیا کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے؟ اس کا جواب میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ سیلاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ جو زائد پانی ہے وہ ڈیم میں محفوظ کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ درخت زیادہ لگائے جائیں، درخت کی کٹائی بند کی جائے اور دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں۔ پھر سوال ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو بچوں، جو لوگ کسی آفت کا، قدرتی آفت کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کی جان بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، تو انہیں فوری طور پر خوراک کی، کپڑوں کی اور شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ یہ چیزیں ان کو فوری طور پر مہیا کی جا سکیں، اور اس سلسلے میں ہمارے ملک میں بہت سی رضاکار تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور عام لوگ بھی، عام شہری بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور خدا نہ کرے کوئی قدرتی آفات کا سامنا اگر کرنا پڑے تو بیرون ملک سے بھی بہت سی رضاکار، بہت سی امدادی تنظیمیں پہنچ جاتی ہیں اور بر وقت جو مصیبت زدگان ہیں ان کی مدد کرتی ہیں۔